تیسرا خط اس زمانے کی تیسری اہم قوت جو تھی، دیکھیں زمانے کا الٹ پھیر ہے اور اللہ تعالیٰ ملکوں کو اور انسانوں کے درمیان چیزوں کو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اس کے درمیان چیزوں کو الٹ پھیر اس کا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت حبشہ بھی سمجھی جاتی تھی، یعنی وہ ملک جو آج قحط سالی غربت کا ایک نمونہ بن گیا۔ یہ جو موجودہ ایریٹریا ہے، ایتھوپیا ہے اور سوڈان کا کچھ حصہ ہے، ظاہر بات ہے کہ نقشے دنیا کے بدل گئے ہیں اور جغرافیائی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، لیکن یہ خطہ ہے سارا جو زمانے میں حبشہ کہلاتا تھا۔ اسی سے لفظ حبشی نکلا ہے۔ عام طور پر نیگروز کو، جو سیاہ فام لوگ ہوتے ہیں، ان کو حبشی کہا جاتا ہے، تو یہ حبشی حبشہ کی جانب ان کی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ حبشہ کا بادشاہ جو ہوتا تھا وہ نجاشی کے ٹائٹل کے ساتھ، نجاشی کے لقب کے ساتھ وہ تخت نشین ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا خط جو ہے وہ اس کے نام بھیجا۔ عامر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر گئے، اور میں اگر آپ کو وہ خط سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اس کا ترجمہ سنا دوں تاکہ آپ کو ذرا سا اندازہ ہو۔ پچھلے خطوط میں نہیں سنا سکا، وہ اس سے بہت زیادہ مختصر تھے۔ جو قیصر کے نام تھا یا کسریٰ کے نام تھا، ان میں وہ نسبتاً اس کے کافی مختصر تھے۔ نجاشی کے نام جو خط تھا اس میں آپ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف، سلام ہو تجھ پر، اما بعد میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا اور سب کا نگہبان۔ گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی خاص روح اور اس کا کلمہ ہے۔ روح اللہ و کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے کہا روح، اللہ کی روح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے امر سے ان کے اندر روح آئی ہے، اس طریقے سے نہیں آئی جس طرح باقی انسانوں کے اندر روح آتی ہے۔ اور کلمۃ اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس عام طریقے سے دنیا میں تشریف نہیں لائے جس طریقے سے باقی سارے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے انسان شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور وہ کنواری مریم علیہ السلام کی جانب اللہ پاک کی طرف سے ایک کلمہ تھا جو القاء کیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کن، وہی جو جس کے ذریعے کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کن کہیں تو فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو مریم کی طرف القاء کیا، پس وہ حاملہ ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور نفخ سے پیدا کیا۔ نفخ پھونک کو کہتے ہیں، جبرائیل کی پھونک سے پیدا ہوئے۔ جیسے آدم کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ یہ در حقیقت اس میں ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، آپ کی بصیرت، آپ کی فراست کے آئینہ دار ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ عیسائی تھے، اور اس زمانے میں سب سے بڑا ایک مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے، جو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، وہ حضرت مریم علیہ السلام پر العیاذ باللہ بدکاری کی، زنا کی تہمت لگاتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اس گناہ کے نتیجے میں پیدا شدہ بچہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے صداقت کا کے بول جاری کروائے، انہوں نے بچپن کے اندر کہا انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو اس کے باوجود یہودیوں کی یہ بدبختی تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا۔ مسلمان چونکہ قرآن نے اور خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی براءت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی کا بیان کیا ہے، یا مریم علیہ السلام کی پاکی کا بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی، تو اس لیے آپ نے اس کا ذکر کیا تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے یہودیوں والے عقائد نہیں رکھتے جس پر وہ عیسیٰ علیہ السلام یا مریم کے اوپر تہمت باندھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی محبت کی طرف،
اور اپنی اتباع کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لاؤ۔ تحقیق خوب جان لو میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم کو اور تمہارے تمام لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا اور میں نے نصیحت کی، بس میری نصیحت کو قبول کیجئے اور سلامتی ہو اس پر۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اس پر خط مبارک ختم ہوتا ہے، نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی۔ عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر گئے۔ اس بادشاہ کا نام، جس سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ان کے لقب ہیں اور ایک ان کے اپنے نام ہیں، اس کا نام تھا اصحمہ، اس نجاشی کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت جو صحابی خط لے کر جایا کرتا تھا، جیسے پچھلے صحابہ کا میں نے ذکر کیا، وہ اس خط سے پہلے خود اپنی ایک دعوت ضرور دیا کرتے تھے، یعنی ذرا بادشاہ کے دل کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتے تھے کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ اہم پیغام کی اہمیت کی طرف احساس دلایا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے سن لیا پچھلے اس میں کہ قیصر کے دربار میں جیسے صحابی نے پوری خط سے پہلے جو انہوں نے تمہید باندھی وہ اس لیے تھی کہ خط کی اہمیت ہو، یہ سو کوئی عام خط نہ سمجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، عمرو ابن امیہ نے نجاشی سے کہا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے، کہ مجھے آپ پر یہ اطمینان ہے اور اعتماد ہے اور یہ حسن ظن ہے کہ جو چیز میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں یہ یعنی اس کو آپ کوئی معمولی چیز نہیں سمجھیں گے۔ اور ہم نے جب بھی آپ سے، پھر انہوں نے جو دعوت کا طریقہ ہے کہ اگلے بندے کے دل کو نرم کرنے کا، کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی خیر کی اور بھلائی کی امید ہوئی ہے تو وہ خیر اور بھلائی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ یہ کس طرف اشارہ تھا؟ یہ مہاجرین حبشہ کی جانب اشارہ تھا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی تھی، اور آپ کو اگر یاد ہو کہ جب مہاجرین حبشہ کی جانب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی تو اس ہجرت کے مہاجرین کے پیچھے پیچھے مکہ سے بھی لوگ گئے تھے، اور وہاں جا کر نجاشی کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کو واپس کر دیں، ہمارے یہاں کے بھاگے میں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہم کبھی امن کی نیت سے آئے ہیں تو آپ سے ہمیں امن حاصل ہوا، بھلائی کی نیت سے آئے ہیں تو بھلائی حاصل ہوئی۔ اور کہا کہ آپ کے سایہ امن میں، نجاشی سے کہا آپ کے سایہ امن میں ہم کو کبھی خوف و ہراس پیش نہیں آیا۔ مطلب اسی طرف اشارہ ہے کہ جب مکہ سے لوگ ڈرانے کے لیے اور ہمیں لے جانے کے لیے آئے تو آپ نے ہمیں ان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہاں رہیں گے، اور اگر کسی نے ان کو تکلیف پہنچائی یا ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے۔ نجاشی نے یہ کہا تھا۔ تو اس پر یہ کہہ کر انہوں نے خط پیش کیا۔ نجاشی نے خط پڑھا اور اس کے بعد نجاشی نے انتہا درجے کے ادب، احترام اور سعادت مندی کا مظاہرہ کیا، اور خط پڑھتے ہی کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی امی ہیں جس کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، جن کی تشریف آوری کی، جن کی آمد کی بشارت دی گئی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، یہ وہی ہیں۔ اور کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی راکب الحمار ہوگا، یعنی گدھے کی سواری کریں گے، اور ایک نبی جو ہیں وہ راکب الجمل ہوں گے، یعنی وہ اونٹ کی سواری کریں گے۔ تو یہ وہ راکب الجمل نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام راکب الحمار تھے، اور یہ راکب الجمل ہیں جو اونٹ کے اوپر آئے ہیں، اور ان کی بشارت ہے۔ اور کہا کہ اگر میں ان کو، مجھے اس خط کو پڑھ کے، نجاشی کی آپ سعادت دیکھیں اور ہوشیاری دیکھیں، کہا کہ مجھے اس خط کو پڑھ کے اور اتنا اطمینان ہوا ہے ان کے نبی ہونے پر کہ اگر میں ان کو بنفس نفیس بھی دیکھ لوں تو میرے اطمینان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں اس قدر زیادہ مطمئن ہوں اس بات پر کہ یہی وہ نبی ہیں۔ اور مجھے اس کے بعد اس نے خط کے احترام کے اندر، کیونکہ خط اس کے ہاتھ میں جیسی آیا تو اس نے اس کو چوما اور اپنے تخت سے اتر کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھ گیا، کہ گویا کہ اس خط کا احترام ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر میں اس کو دیکھوں۔ اور اس کے بعد اس نے وہیں پر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اس خط کا جواب لکھوایا، اور وہ جواب آپ کو میں سناتا ہوں، اسے آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے دل پر، حالانکہ خط سب کو گئے تھے لیکن جس کی قسمت میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تو اس کا معاملہ پھر اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس نے جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن، حضور کے خط کے جو اس نے وہ کیا تو اس پر لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نجاشی اصحم ابن ابجز کی جانب سے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے پیغمبر، اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی آپ پر۔ میں تعریف کرتا ہوں اس ایک خدا کی جس نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور توفیق مرحمت فرمائی۔ یا رسول اللہ، آپ کا والا نامہ پہنچا، والا نامہ کا مطلب خط، آپ کا خط پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جو کچھ آپ نے ذکر کیا، قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں، اتنے ہی ہیں جتنے آپ نے۔ مطلب یہ کہ جو آج کی عیسائی دنیا کہتی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات غلط ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، یہ بات غلط۔ یہ گویا کہ نجاشی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ جو آپ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ آج مطلب اپنے ہم مذہبوں، سابقہ ہم مذہب تو مسلمان ہو چکا ہے، لیکن اپنی سابقہ عیسائیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اپنی طرف سے بڑھانے کے چکر میں ان کو اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور نبوت سے نکال کر خدا کا شریک بنا دیا۔ تو کہا کہ اس سے زیادہ برابر نہیں ہے، بلا شبہ ان کی شان وہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ نے ذکر کی، اور جو دین دے کر آپ کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے ہم نے اس کو پہچان لیا ہے، ہم جان گئے کہ آپ حق دین ہیں۔ ہم نے آپ کے چچا کے بیٹوں اور ان کے رفقا کی مہمان نوازی کی۔ چچا کے بیٹے سے مراد کون ہے؟ سیدنا جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بڑے بھائی تھے، وہ اس وقت کے ہجرت کے اندر، حبشہ کی ہجرت میں کہ جب ہوئی تھی تو وہ گئے تھے، اور ابھی اس کے بعد جب غزوہ خیبر کا ذکر آئے گا تو خیبر کے موقع پر غزوہ کی فتح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حبشہ سے واپس آئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، ان کو بوسہ دیا اور پیشانی کے اوپر آنکھوں کے درمیان ان کو چوما اور کہا کہ مجھے نہیں پتہ، میں نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہوئی ہے یا جعفر کی آمد کی خوشی زیادہ ہوئی ہے کہ جعفر واپس آئیں۔ تو کہا کہ ہم نے آپ کے ان چچزاد بھائی اور ان کے رفقا کی مہمانی کی، پس میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے اور تصدیق شدہ رسول ہیں۔ میں نے آپ سے اور آپ سے بیعت کی آپ کے چچزاد بھائی کے ہاتھ پر۔ تو اس نے نجاشی نے جعفر سے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اپنا ہاتھ مجھے دیں، آپ ان کے چچزاد بھائی بھی ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے بھی ہیں، تو میں آپ کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں، اور اس پر ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے میں اسلام لے کر آیا، آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارہا بن اصحم بن ابجز کو بھیجتا ہوں۔ اپنا بیٹا پھر اس نے ساتھ بھیجا احترام کے اندر کہ حضور کا خط آیا، تو حضور کی طرف جو خط واپس جائے گا بجائے اس کے کہ وہ کوئی قاصد لے کر جائے، کوئی درباری لے کر جائے یا کوئی اور، اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا لے کر جائے حضور کی خدمت میں۔ پھر لکھا کہ میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اور اگر آپ کا اشارہ ہو، یعنی جب میرا بیٹا خط لے کر پہنچے گا آپ اگر اشارہ بھی فرمائیں گے تو میں خود حاضر خدمت ہوں گا، میں خود آپ کے پاس مدینہ حاضر ہوں گا۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، سلام ہو آپ پر، والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اللہ تعالیٰ کا۔ 60 آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ نجاشی نے بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا، بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں کہ جس کشتی کے اندر بھیجا تو وہ کشتی سمندر کے اندر ڈوب گئی اور نجاشی کا بیٹا جو ہے وہ مدینہ شریف نہیں پہنچ سکا۔ یہ وہی ہے جس جعفر کے ہاتھ پر جو اسلام لائے۔ 9 ہجری کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے نجاشی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں آپ نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اور وہ اسی نجاشی کی پڑھی۔ 9 ہجری میں جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے تو آپ نے جا کر بقیع عیدگاہ کے اندر، جو مسجد غمامہ ہے جہاں پر آج مدینہ منورہ کے اندر، تو آپ نے وہاں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس حدیث سے جو آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنے کی حدیث پر تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے، اس پہ تمام فقہا اس کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، اور اس سے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، آپ کے سامنے اللہ پاک نے نجاشی کا جسد
حبشہ سے اٹھا کر مدینہ لا کر سامنے رکھ دیا تھا، اور آپ نے اس طریقے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور وہ ایک انبیاء علیہ السلام کا معاملہ جو ہوتا ہے، اسی لیے صحابہ نے کبھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ امام ابو حنیفہ کا سب سے بڑا استدلال اس بات سے ہے کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ ہوتی تو صحابہ، کتنے صحابہ ایسے تھے کہ کوئی مکہ میں فوت ہوا اور باقی لوگ مدینہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں وصال ہوا تو کتنے صحابہ یمن میں تھے اور کتنے صحابہ جو مکہ میں تھے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اس وقت، لیکن کسی صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ کسی ابو بکر صدیق کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں غائبانہ، عمر فاروق کی کسی نے نہیں پڑھی، اس وقت اسلامی دنیا کتنی پھیل چکی تھی۔ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے، اس کے ذریعے سے پڑھی گئی، اس حدیث کا انکار نہیں کرتا کوئی بھی، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد نہ آپ نے اس کے علاوہ کسی موقع پر پڑھی اور نہ صحابہ نے پڑھی، اس لیے نماز جنازہ وہی ہوتی ہے جو میت کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ اگر میت گم ہو جائے، مجھ سے اسے مسئلہ پوچھا کسی نے کہ وہ ایک صاحب بیچارے پچھلے دنوں اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے دریا میں ڈوب گئے، 2 بچے تھے ان کے، وہ پانی میں گر گئے، تو ایمان سیرا کے آس پاس کسی علاقے کے اندر، تو پھر وہ یہ ہوا کہ وہ خود اڑ گئے، تو بچے تو بچ گئے، وہ صاحب خود ڈوب گئے، کئی دنوں تک ان کی لاش نہیں ملی یا نہیں پتہ چلا۔ تب یہ ان کے لواحقین پوچھ رہے تھے کہ نماز جنازہ کا کیا ہوگا۔ تو نماز جنازہ جب میت سامنے موجود ہوتی ہے، ورنہ پھر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، پھر جب مل جائے میت، چاہے جس شکل میں بھی ہو، چند ہڈیاں بھی مل جائیں تو بھی جو ہے وہ اتنی شکل اس کی ہو، وہ اس میں بھی تھوڑی شرائط ہیں کہ جب میت ملے تو کس شکل میں میت ہوگی تو اس کی نماز جنازہ ہوگی، اور کس شکل میں ہوگی تو اس کے بعد اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے گا۔ خیر، تو اس کے بعد جو ہے وہ نجاشی کے بعد اس کا ایک بیٹا تو اس کا، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ غرق ہو گیا تھا، تو پھر دوسرے کوئی اور جانشین اس کا ہوا، اور یہ نہیں پتہ چل سکا، سیرت نگار اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے کہ وہ جو جانشین ہوا اس کا وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، ہوا یا نہیں ہوا۔